یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے محبوب بھانجے مولانا تقی الدین نوح کا عین شباب میں انتقال ہو گیا تو ان کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا۔ 6 مہینے تک ان پر مہر سکوت لگی رہی۔ اس چیز سے امیر خسرو بھی مغموم رہتے۔ ان کو فکر ہوئی کہ کسی طرح مرشد کا غم غلط ہو۔ ایک روز بسنت کا میلہ تھا۔ ہندو دہلی میں کالکا کے مندر پر سرسوں کے پھول چڑھا رہے تھے اور مست ہو کر ترانے آلاپ رہے تھے۔ امیر خسرو اس کو دیکھ کر بے خود ہو گئے۔ فارسی اور ہندی کے چند اشعار اسی وقت موزوں کیے، سرسوں کے پھول توڑے، پگڑی کو کچ کر کے مستانہ شان پیدا کی اور جھومتے جھامتے اشعار پڑھتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اس وقت اپنے بھانجے کے مزار پر تھے۔ امیر خسرو کی مستانہ ادا دیکھ کر اور ان کے اشعار سن کر تبسم فرمایا تو امیر خسرو کا کام بن گیا۔ اس روز سے جب ہندو کالکا جی کے مندر پر جاتے تو دہلی اور قرب و جوار کے صوفیاء قوالوں کو لے کر سرسوں کے پھول ہاتھ میں لیے اشعار پڑھواتے ہوئے مولانا تقی الدین کے مرقد پر جاتے اور وہاں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر آتے۔ رفتہ رفتہ دہلی کی درگاہوں میں 15 دن تک بسنت کا میلہ رہنے لگا اور دوسری جگہوں میں بھی مسلمان بسنت منانے لگے اور یہ اب بھی منایا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی شیر العجم کی دوسری جلد میں صفحہ 128 پر رقم دراز ہیں کہ خواجہ صاحب سے امیر خسرو کی ارادت اور عقیدت عشق کے درجے تک پہنچ گئی تھی۔ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے اور گویا ان کا جمال دیکھ کر جیتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی ان کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت میں سوال ہو کہ نظام الدین اولیاء کیا لایا ہے تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا۔ دعا مانگتے تھے تو خسرو کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، الہی بسوزائے سینہ این ترک میرا بھی بخش۔ حضرت خواجہ اور امیر خسرو ایک دوسرے کے حبیب و محبوب بنے رہے، مگر ان کے عارفانہ رشتے کے سلسلے میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت خواجہ خود سلاطین وقت سے ملنا اور دربار میں جانا کسی حال میں پسند نہیں کرتے تھے تو اپنے محبوب امیر خسرو کو دربار سے وابستہ رہنا کیوں گوارا کر رکھا تھا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ دربار کی وابستگی سے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی۔ سلاطین وقت سے ملنے پر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے کوئی قدغن بھی عائد نہیں کر رکھا تھا۔ سیر الاولیاء جیسے مستند تذکرہ کی روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس اجمیر کے نزدیک وہاں کے مقتا نے ان کے لڑکوں کو تنگ کیا تو لڑکوں کے کہنے پر بادشاہ سے ملنے کے لیے اجمیر سے دہلی گئے، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ مقیم ہوئے۔ خواجہ بختیار کاکی خود سلطان شمس الدین سے ملے، جس کو صورتحال معلوم کر کے تعجب ہوا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ملا اور ان کے لیے فرمان لکھ دیا۔ پھر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حلقہ ارادت میں داخل نہ تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے شہزادے خضر خان اور شادی خان خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں تربیت پاتے رہے۔ حضرت خواجہ کا سلاطین دہلی سے نہ ملنا کسی شرعی قباحت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ یہ محض ان کے ذاتی کردار کا ایک پہلو تھا۔ اس لیے دربار سے امیر خسرو کا وابستہ رہنا کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہ تھی جس کو حضرت خواجہ کو گوارا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خواجہ چنگ و رباب اور دوسرے مزامیر کے استعمال کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ بعض خانقاہوں میں درویش چنگ و رباب اور مزامیر کی محفل سماع میں رقص کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ جو فعل نامشروع ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک مرید نے عرض کیا کہ یہ درویش جب محفل سے باہر آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسی محفل میں شریک کیوں ہوئے جہاں مزامیر تھے اور وہاں کیوں رقص کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم سماع میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس جگہ مزامیر بھی ہیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں اور یہ تمام باتیں معصیت کی ہیں۔ امیر خسرو کی زندگی تو چنگ و رباب اور مزامیر ہی میں گزری۔
ان کے دوست مولانا ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ وہ گانے اور راگ وغیرہ ایجاد کرنے کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ موضوع اور لطف طبیعت سے جس فن کو بھی نسبت ہے، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سر آمد روزگار پیدا کیا تھا۔ ان کا وجود عدیم المثال تھا۔ امیر خسرو کے پیر بھائی سیر الاولیاء کے مصنف نے بھی لکھا ہے، در علم موسیقی کمال داشت۔ امیر خسرو کے ان دونوں معاصروں نے مزامیر کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن خود امیر خسرو نے اعجاز خسروی میں فن موسیقی پر بہت کچھ لکھا ہے، جس کی مشکل عبارت آرائی کی وجہ سے ان کے اس فن کے کمالات کو سمجھنا آسان نہیں۔ لیکن اس کے مطالعے سے یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس زمانے کے مزامیر میں سے پنجائے رباب، پنجائے جنگ، دست نائی، دست تنبور، دست قوال، دستان خشی، بابلک، شہنائی، بگمک، مسکک، دم سرنے، دمدمہ، دمدمائے نئے، تیرائے ہندی، دہل غازی، ہلاک و زناں، دہل زناں وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان مزامیر کے فن سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے بجانے کے فن میں اصلاحات بھی پیدا کیں اور کچھ نئی چیزیں بھی دریافت کیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ امیر خسرو کو مزامیر سے خاص شغف رہا، اور عام روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے ستار، طبلہ، ڈھولک وغیرہ بجانے میں بہت سے اختراعات کیے۔ اس سلسلے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حضرت خواجہ مزامیر کی حلت کے قائل نہ تھے تو اپنے محبوب کو اس سے شغف رکھنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کا جواب تو بظاہر یہ ہے کہ وہ مزامیر کو مکروہ اور حرام ضرور سمجھتے رہے، مگر ان کے مریدوں کی مجالس سماع میں اس کا استعمال جاری رہا۔ ان کے بعض محتاط مرید اور خلیفہ مثلاً حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تو اس سے پرہیز کرتے رہے، مگر اور مرید اس سے اجتناب نہ کر سکے۔ امیر خسرو کا شمار مؤخر الذکر مریدوں ہی میں کرنا چاہیے۔ مزامیر کی حالت اور حرمت پر بحث اب تک جاری ہے۔ بعض معتدل لوگوں نے یہ لکھ کر معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے یہاں یہ حرام ہے، لیکن صوفیاء کرام کے یہاں اس کی اجازت ہے۔ امیر خسرو کو بہت ہی محبوب اور عزیز رکھنے کے باوجود حضرت نظام الدین اولیاء کو کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ امیر خسرو دنیا کو تیاگ کر صرف ان کے آستانے پر سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا تعلق دنیا سے باقی ہے۔ سیر الاولیاء ہی کی روایت ہے کہ ایک بار امیر خسرو مجلس سماع کے رقص میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے رقص میں اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا تو سلطان المشائخ نے ان کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کہ تم دنیا سے تعلق رکھتے ہو، تم کو رقص کے وقت ہاتھ اوپر نہیں کرنے چاہیے۔ امیر خسرو نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور مٹھی باندھ کر رقص کرنے لگے۔ چشتیہ سلسلے میں رقص کے آداب میں ہے کہ جب وہ رقص میں اپنے پاؤں زمین پر پٹکتے ہیں تو دنیا کو گویا لات مارتے ہیں، اور جب رقص میں ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں تو گویا آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔